عید پر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید اپنوں کے ساتھ منائے، اور اس حوالے سے موٹر ویز کے اوپر ہمیں ایک شدید رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے کون کون سی حفاظتی تدابیر اپنانی ہے تاکہ موٹر وے کے اوپر آپ کا چلان نہ ہو جائے اور آپ کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس وقت DIG آپریشن ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم مختلف سوالات کے جواب لیں گے۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے ایک نئی کیمپین سٹارٹ کی ہے کہ حد رفتار جو ہے وہ اس کے اوپر اگر کچھ عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف بھاری چلان تو ہوگا، جرمانہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ان کی گاڑیاں جو ہیں بند کی جا رہی ہیں، FIRs ان کے خلاف درج کروائی جا رہی ہیں۔ تو آخر اس کی پہلے ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اور اب تک ہماری کتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ تیز رفتاری جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے مہلک ثابت ہونے کی۔ تو تیز رفتاری پہ 120 لمٹ ہوتی ہے موٹر وے پر، لیکن لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں تو 150 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو 120 سے جو اوپر جاتے ہیں ہم اپنے کوڈ کے تحت، ہائی وے کوڈ کے تحت ان کے خلاف جرمانہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ٹرینڈ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے جس کے پاداش میں حکومت پاکستان نے، ہمارے منسٹر صاحب نے IG صاحب کو ہدایت کی ہے، اور اب ہم نے ایک اس بارے میں کیمپین شروع کی ہے کہ خاص طور پر وہ گاڑیاں جو 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ جا رہی ہوتی ہیں وہ خود بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں، کسی اور کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو لوگوں کا یہ ٹرینڈ توڑنے کے لیے قانون میں چونکہ شک موجود ہے کہ جو اس طرح کی ریکلیس ڈرائیونگ کرے گا، 150 سے بھی زیادہ جائے گا، تو جرمانے کے علاوہ اس کے خلاف FIR 279 پاکستان تعزیرات کے تحت بھی دی جا سکتی ہے، اور ہم وہ دے رہے ہیں، اور گاڑی قبضے میں لی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہم نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے۔ سر، یہ جو FIR والا معاملہ ہے یہ آپ نے اب شروع کیا ہے یا ماضی میں بھی اس کی کوئی ہسٹری ہے کہ موٹر وے پولیس نے FIR درج کروائی ہوں؟ جی دیکھیں، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں خاص طور پہ جو بسیں ہوتی تھیں PSVs، ان پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ کوئی بس اس طرح کی کیونکہ 50 سواریاں لے کے جا رہی ہوتی ہے تو ان کو ہم FIR کے تحت درج کرتے تھے، لیکن عام کاروں کو یا جیپوں کو ہم اس میں اگنور کرتے رہے ہیں، بہت ہی انلیس کوئی ایسی کنڈیشن نہ ہو۔ لیکن اب ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ توڑنے کے لیے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگوں میں احساس ہو اور اس پہ قابو پایا جا سکے۔ اس وقت سر کیا صورتحال ہے؟ کس موٹر وے کے اوپر سب سے زیادہ وائلیشنز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں اور کہاں پر زیادہ FIRs جو ہیں وہ درج کروائی گئی ہیں؟ جی، یہ سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے یہ لاگو تو تمام موٹر ویز پر ہے، اور سب سے زیادہ رش موٹر وے M2 پہ ہوتا ہے، لاہور اسلام آباد پہ، تو کارروائی بھی اسی پہ ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہماری اب تک تقریباً 28 اور 12 30 FIRs جو ہیں وہ M2 پہ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو M4 ہے یا M5 ہے جو ملتان اور سکھر والا، اس پہ بھی چونکہ کھلا روڈ ہوتا ہے، لوگ ادھر ٹرینڈ ہے کہ اوور سپیڈنگ 150 ابو کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی تقریباً ہماری 30 FIRs یہ پچھلے جو ہے اس مہم کے دوران، جو کہ ہماری 2 مارچ سے شروع ہوئی ہے، تو اب تک ہو چکی ہیں۔ سر، موٹر وے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ خاص طور پہ لوگوں نے عید کے اوپر یا کوئی بھی اوکیزن آتا ہے تو اپنوں کے پاس جانا ہوتا ہے، تو اس دوران موٹر وے پولیس ان کو کون کون سی سہولیات فراہم کرتی ہے؟ اور خاص طور پر کہا جاتا ہے جی کہ موٹر وے کے اوپر ہم سے بڑا بھاری ایک ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن ہمیں سہولیات نہیں ملتی، تو ایسے شہریوں کو کوئی مفت سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، مفت سہولیات، ٹول جو لیا جاتا ہے وہ تو اس فیسلٹی کے اویلیبلٹی کا ہوتا ہے کہ موٹر وے ایک ایسا تیز رفتاری کا ذریعہ مطلب ہے کہ کوئک ہے، ہائی وے کی نسبت آپ کا وہاں وقت بچتا ہے، اور اس کے بعد روڈ کی کنڈیشن بہت بہتر ہوتی ہے، آپ کی گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر کم ہوتی ہے، تو ٹول تو ہوتا ہے اس چیز کا۔ جہاں تک فیسلٹیز کی بات ہے، وہ بھی پھر NHA اس بات کو ڈیل کرتا ہے۔ انہوں نے بیچ میں لوگوں کی سہولت کے لیے سروس ایریاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل ورک شاپس اویلیبل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کی ٹربل شوٹنگ جو چھوٹی موٹی ہے وہ تو فری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پارٹ کوئی متاثر ہو گیا گاڑی کا اور وہ چینج ہونا ہے، ریپلیس ہونا ہے، تو اس کی وہ قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی جو قیمت کی ریٹس ہیں وہ آویزاں ہوتے ہیں اس پہ۔ سر، موٹر وے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو انٹرچینج بھول جاتا ہے کہ ہم نے اترنا کہاں پر تھا، یا وہ گزر جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا صورتحال پیدا ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کی اویئرنیس ہے، یا خاص طور پہ لوگ پھر اگلے ہی انٹرچینج سے اتریں گے، یا اس حوالے سے موٹر وے پولیس ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، موٹر وے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان انٹرپٹیڈ
फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, और यही एक गारंटीड की जाती है चीज़। तो जो बीच में कुछ यू टर्न्स बने भी होते हैं तो उनको हम मोटरवेज पर लॉक रखते हैं, ताकि गाड़ियां जिसको अचानक याद आ गया कि मैं गलत आ गया हूं वो टर्न न ले ले, क्योंकि वो टर्न लेगा तो उसके टर्न लेने से दूसरी गाड़ियां जो हैं वो उसमें हिट हो सकती हैं। तो मोटरवे पर एसओपी के मुताबिक उसूल ही यही है कि अगर आप किसी वजह से गलत आ गए हैं तो आपको अगला जो इंटरचेंज है वहीं से ही आपका टर्न बनेगा। आप दौरान वो एक इंटरचेंज टू दूसरे इंटरचेंज यू टर्न नहीं ले सकते। सर अगर हम M2 की बात करते हैं, यहाँ पर इंटरचेंज काफ़ी नज़दीक आते हैं, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के वक्फे के बाद एक इंटरचेंज आ जाता है। लेकिन हम M5 की बात करते हैं, M3 की बात करते हैं, तो वहाँ पर 50 किलोमीटर के बाद बहुत सी जगह हैं वहाँ पर 80 किलोमीटर के बाद इंटरचेंज आता है। तो ये सूरत हाल वहाँ पर भी लागू होती है या ये फ्लैट है? जी नहीं, मोटरवेज पर ये एसओपी फिक्स्ड है, तमाम मोटरवेज के लिए है। आप मोटरवे पे यू टर्न नहीं ले सकते, इंटरचेंज से ही लेना है। वो फिर जितने भी फासले पे है वो फिर उस हिसाब से अपना ड्राइवर ने खुद अपने जहन में नशीन रखना होता है। सर एक आल्टो के हवाले से बड़ी अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया के हवाले से कि मोटरवे के ऊपर आल्टो का जो है चलाना, ड्राइव करना बैन कर दिया गया है। तो क्या मोटरवे पुलिस ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है? जी नहीं, ये सोशल मीडिया या इस तरह के मीडिया की ये उसमें खबर अफवाह फैल गई है। कोई एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो है वो कोई इंडस कंपनी अपनी मोटर को ये भी चल रही है कि जी अल्टो अब मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी, कुछ ये भी खबर चल रही है, तो वो भी इंडस मोटर कंपनी करेगी। मोटरवे पुलिस इस तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं करती। जहां हर गाड़ी अलाउड है तो हर गाड़ी के लिए रूल्स और ट्रैफिक वायोलेशंस तमाम यकसा हैं और अमलदारी भी यकसा है। ऐसा ये अफवाह ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी ये तमाम तरफ अफवाह है और किसी भी हवाले से आल्टो गाड़ी को मोटरवे के ऊपर बंद नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो मोटरवे के ऊपर पहली दफ़ा सफ़र करने वाले हैं उनको अपना इंटरचेंज जो है जहन के अंदर जहन नशीन कर लेना चाहिए। ये ना हो कि वो रवानी के अंदर जो है तेज़ रफ्तारी से उस इंटरचेंज से गुजर जाए, क्योंकि आपके पास मोटरवे के ऊपर यू टर्न का कोई रास्ता नहीं होता।